لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ بعد نماز فجر۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، سامعین حاضرین، آج کے سبق میں ہم قرآن پاک سے سورہ الماعون، جو ترتیب کے اعتبار سے 107 نمبر سورت ہے، یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں کل 7 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں میں عقیدہ آخرت پختہ نہیں ہوتا، آخرت کا یقین جن کے دلوں میں نہیں ہے، تو اس سے معاشرتی اور اخلاقی کیا برائیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس چیز کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اسلام نے جو ہمیں آخرت کا ایک یقین دیا کہ قیامت آنے والی ہے اور جہاں اچھائی کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا اور برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے گی، تو اگر کسی انسان سے عقیدہ آخرت نکال لیا جائے، آخرت کا یقین اس کے دل سے نکال لیا جائے، تو پھر جو اس کے اندر برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اخلاقی برائیاں، سماجی برائیاں، ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور بیچ میں تھوڑا سا ان منافقین کا بھی حوالہ دیا گیا جو عقیدے کے منافق تو ہیں ہی، ساتھ میں عمل کے بھی منافق ہیں، کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا حق ادا نہیں کرتے۔ پڑھتے ہیں سورہ مبارکہ کو، یہ مکی صورت ہے، مکہ شریف ہجرت سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا ارأیت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا، الذی، اس بندے کو، یکذب بالدین، جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ دین کا ویسے مطلب دین اسلام بھی ہو سکتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر جیسے ہے مالک یوم الدین، تو دین کا مطلب آخرت بھی ہے۔ فرمایا کہ آپ نے دیکھا اس بندے کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، فذالک، پس یہی وہ بندہ ہے، یعنی جو آخرت کو جھٹلاتا ہے یہی وہ بندہ ہے، الذی یدع الیتیم، کہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر آخرت کا یقین، آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو صاف ظاہر ہے کہ مطلب کہ ہم جو اچھائی کریں گے اس اچھائی کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا، اگر آخرت کا یقین نہیں ہے تو، یا ہم جو برائی کریں گے اس برائی پر ہماری کچھ پکڑ نہیں ہونے والی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ وہی بندہ ہے کہ الذی یدع الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مال میرا ہے، پیسہ میرا ہے، میں کسی کو کیوں دوں، مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا، ایک طرف۔ یا پھر یہ دوسری اس کی طرف بنے گی کہ میں اگر بالفرض اس کو دوں بھی تو مجھے کیا ملے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر میں نہیں دیتا اور اس کو دھکے دیتا ہوں، میری چیز ہے، میری مرضی، میں اس کو نہیں دیتا تو مجھے اس سے کیا میرا بگڑنے والا ہے، یا مجھے اس سے کیا ہونے والا ہے، مجھے کیا فرق پڑے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ فذالک الذی یدع الیتیم، بس یہ وہی شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا، کسی کو رغبت بھی نہیں دلاتا۔
چلو خود تو توفیق نہیں ہے، ہاتھ بندھ گئے ہیں قسمت کی طرف سے ہی، لیکن کم از کم کسی دوسرے کو تلقین کر دے، کسی دوسرے کو رغبت دلائے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے۔ لیکن ایسا شخص ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو بھی راغب نہیں کرتا۔ فرمایا فویل، پس خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ ویل کے مختلف معنی ہیں، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ویل جہنم کے کسی گڑھے کا نام ہے، کسی آبادی کا نام ہے، تو فویل مطلب جہنم ہے ان لوگوں کے لیے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یا ویل کا ویسے مطلب خرابی ہے، ہلاکت ہے، نقصان ہے۔ فویل، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، رکعتیں ادا کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے ایسے نمازی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہلاکت کی سزا سنائی؟ فرمایا الذین، وہ لوگ، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو نمازوں سے غافل کا مطلب کہ نماز پڑھتے نہیں تو ہلاکت ہے ان کے لیے، یا غافل کا مطلب کہ اس میں غفلت کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، اس میں غفلت کس طرح ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے بیچ میں ہوئے، لوگوں کے درمیان ہیں، تو اب سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اٹھ کے چل دیے نماز پڑھنے کے لیے، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو بس ہضم کر گئے، نہیں نماز پڑھی۔ اسی طرح نماز کا وقت ہو گیا لیکن گپوں میں مصروف ہیں، کچہریاں کر رہے ہیں، گپیں مار رہے ہیں، اور جب نماز کا وقت اپنے اختتام کو آخری لمحوں میں چل رہا ہے تو پھر جلدی سے دوڑ کے آ گئے اور دو چار ٹھونگے مار کے تو پھر نماز پڑھ لی۔ یا تو یعنی یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی حضور قلبی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، دل حاضر نہیں ہوتا نماز کے اندر، نماز پڑھ رہے ہیں خیالات پھر وہی، نماز پڑھ رہے ہیں بات چیت پھر وہی، اور مزاج طبیعت پھر وہی جو نماز پڑھنے سے پہلے ہمارا مزاج تھا، نماز کے دوران بھی وہی ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نماز سے پہلے مزاج کیفیت جیسی بھی تھی، نماز کے اندر وہ کیفیت یکسر بدل جائے، اور جب ہم نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے ہوں تو ہماری ایک اور ہی کیفیت ہو کہ ہم رب کی بارگاہ سے حاضری دے کر نکل رہے ہیں، رب کے حضور حاضر ہو کے پھر نکل رہے ہیں، یہ کیفیت بدلنی چاہیے، ہماری کیفیت نہیں بدلتی۔ اللہ اکبر۔ ساتھ فرمایا الذین ہم یراؤون، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں کہ میں یہ عمل کروں گا، کام کروں گا تو مجھے لوگ نیک کہیں گے، یا محلے کے لوگ کہیں گے کہ لو جی اچھا بھلا آدمی نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں کبھی اس کو دیکھا نہیں، یا کچھ ہمیں دنیاوی فائدے بھی ہو سکتے ہیں کہ چلو نماز میں لوگوں سے ملاقات رہے گی، میں اس سے مل لوں گا، فلاں سے مل لوں گا، فلاں سے مل لوں گا، میرے روابط رہیں گے، رابطے لوگوں سے رہیں گے تو میں وقت آنے پہ چلو اپنا کام بھی نکلوا سکتا ہوں، فلاں بڑا آدمی ہے وہ بھی نماز پڑھنے آتا ہے تو چلو اس دنیاوی فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الذین ہم یراؤون، وہی لوگ ہیں جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، عبادات میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو چھوٹا شرک قرار فرمایا ہے، قرار دیا ہے کہ ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ کیونکہ عبادت تو ہمیں رب کے لیے کرنی تھی، اب جب ہم لوگوں کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو مطلب کسی نہ کسی طرح سے ہم نے رب کی عبادت میں لوگوں کو شامل کر لیا، جب ہم نے لوگوں کو شامل کر لیا تو یہی شرک کی تعریف ہے، اسے شرک کہتے ہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ریاکاری، دکھاوے کے لیے کوئی بھی عبادت کرنا یہ چھوٹا شرک ہے، یعنی شرک سے ملتی جلتی ہی یہ چیز ہے۔ آخر میں بیان فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ، یمنع کہتے ہیں منع کرنے کو، روکنے کو، لیکن مفہومی اعتبار سے اس کا ترجمہ بنے گا کہ ماعون ویسے کہتے ہیں کہ استعمال کی چیزیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ استعمال کی چیزیں روک کے رکھتے ہیں،
روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں وہ ہمسایوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، ضرورت مندوں سے اپنی چیزیں روک کر رکھتے ہیں، یعنی مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ مثلا ہمسائیگی میں ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی ڈول کی ضرورت پڑ گئی، بالٹی کی ضرورت پڑ گئی، کوئی پائپ کی ضرورت پڑ گئی، کوئی بلب کی ضرورت پڑ گئی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جو گلی میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ تارے یہاں لگا لیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے ضرورت اس کی پڑتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کے اندر پھر یہ ساری برائیاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، نمازوں میں غفلت کرنا شروع کر دیتے ہیں، دکھاوا اور ریاکاری۔ پتہ ہے نا، یقین ہے کہ آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا، تو پھر چلو دنیا سے جو فائدہ ملتا ہے وہ لے لے۔ تو جب یہ یقین ہو کہ مجھے اس کا آخرت کے اندر فائدہ ہونے والا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے ہم یقیناً پھر ریاکاری سے، لوگوں کو دکھاوے سے بچیں گے، چونکہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملنا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور استعمال کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں استعمال کے لیے۔ جتنی بھی چیزیں، ہماری موٹر سائیکل، یہ وہ گھر کی جتنی بھی چیزیں، اللہ نے یہ استعمال کے لیے بنائی ہیں۔ اور جتنے بھی رشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے بنائے ہیں، پیار کے لیے بنائے ہیں۔ وہ بھائی کا رشتہ ہے، وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، وہ بہن کا رشتہ ہے، بچوں کا رشتہ ہے، ہمسائیگی کا ایک رشتہ ہے، اسلام کا ایک رشتہ ہے۔ یہ سارے رشتے محبت کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، اور جتنی چیزیں ہیں وہ ساری استعمال کے لیے بنائی ہیں۔ اور ہم نے معاملہ بالکل اس کے الٹ کر دیا، ہم چیزوں سے محبت کرنے لگ گئے اور رشتوں کو استعمال کرنے لگ گئے۔ رشتوں سے ہم کام نکلواتے ہیں کہ فلاں محکمے میں میرا کزن لگا ہوا ہے، میرا چاچا لگا ہوا ہے، تو رشتوں کو ہم استعمال کرنے لگ گئے اور چیزوں سے ہمیں محبت ہو گئی، تو ہم نے معاملہ بالکل الٹ کر دیا ہے۔ جبکہ ہمیں چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے اور رشتوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ استعمال کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے، اور یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، اجر کی امید نہیں ہے، ثواب کی امید نہیں ہے، تو یا پھر یہ کہ عذاب کا ڈر نہیں ہے کہ میں اس طرح کر لوں گا تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میرا کوئی کیا کر سکتا ہے، تو آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کون پوچھے گا، اور مظلوم ظلم سہتا جا رہا ہے اور اسے کوئی امید نہیں کہ کوئی میری داد رسی کرنے کے لیے آئے گا، میرا سہارا بننے کے لیے آئے گا۔ بہرکیف ہمیں یہ سورہ مبارکہ خیر مکمل ہوئی، ہمیں اس بات کا دل میں پختہ یقین کر لینا چاہیے کہ آخرت کے اندر ہمیں ہماری اچھائیوں کا بدلہ ملنے والا ہے اور مل کر رہے گا، اور ہماری جو برائیاں ہیں اور جو ہم سے برے عمل ہو جاتے ہیں اور ان کا آخرت کے اندر اگر اللہ نے معاف نہ کیے تو ان کا پھر ہمیں حساب دینا ہوگا، ان کی سزا بھی ہمیں ملنے والی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو پھر میرا یہ یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری انسانیت میں اگر صرف ایک آدمی کی بخشش فرمائے تو مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ وہ آدمی میں ہوں گا جس کی بخشش ہوگی۔ اور اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے مجھے اس قدر خوف ہے اور اتنا ڈر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے، سب کو جنت میں داخل کر دے، پوری انسانیت میں صرف ایک بندے کو عذاب دے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ یعنی ہماری کیفیت اللہ کی رحمت سے امید اور اس کے خوف کے درمیان میں ہونی چاہیے کہ اس کی رحمت سے امید کی بھی کوئی انتہا نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے خوف کی بھی کوئی انتہا نہ ہو۔ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں، بخشش ہو جائے گی ہماری، اللہ معاف کرنے والا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم غلطی کرتے ہیں، اگر کوئی دوسرا بندہ ہمیں تنبیہ کرے کہ جناب آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں یا آپ نے یہ غلط کیا تھا، چلو یار کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس طرح کر کے ہم بات ٹال دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے، اللہ پکڑنے والا بھی ہے، اور اس کی پکڑ سے بچنا پھر ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، دین پاک کے علوم ہم سب پر آسان فرمائے، ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔